میرا نام ہے طاہر ممتاز. ہسٹری آف پاکستان کا آج ہم ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیٹ از دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اپنے پریویس سیشنز کے اندر ہم لوگ یہ چیزیں اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ کس طرح سے 1947 سے لے کر 1954 تک پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئیں. پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پاکستان کی بنی جس کا پرپز تھا پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا. اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے بیسک ایمز اور آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر دیا گیا. آگے چل کر پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر پہلا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پیش ہوتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ہم نے دیکھا وہ بھی فیل ہو گیا. پھر اس کے بعد محمد علی بوگرا کو USA سے پاکستان میں بلایا گیا اور ان کو ٹاسک دیا گیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا ہے. اور انہوں نے تھرڈ رپورٹ تیار کی جس کو بوگرا فارمولا بھی بولتے ہیں اور تھرڈ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کا بھی نام دیا جاتا ہے. یہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ایکسیپٹ کر لیا. اب کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کی ایکسیپٹنس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کا کام تھا کہ اس بوگرا فارمولا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کو بیس بناتے ہوئے پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا. بٹ پاکستان کے جو تھرڈ گورنر جنرل تھے غلام محمد, انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کو ڈیزالو کر دیا اور اس کے بعد 1954 کے اندر ہی پاکستان کے لیے ایک سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی گئی. پھر کچھ پولیٹیکل چینجز آتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے جو گورنر جنرل تھے وہ پیرالائز تھے, بیمار تھے, وہ چلے گئے لندن علاج کروانے کے لیے اور اسکندر مرزا جو ہیں وہ پاکستان کے فورتھ گورنر جنرل بن گئے. اب اسکندر مرزا نے یہ کیا, محمد علی بوگرا کو ڈسمس کر دیا اور ان کی جگہ چودھری محمد علی کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا. اب چودھری محمد علی نے کیا کیا, 9 جنوری 1956 کو 1956 کا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر پیش کیا. اب اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو اس کانسٹیٹیوشن کو پاس کر لیا. اسکندر مرزا جو کہ گورنر جنرل تھے فورتھ پاکستان کے, انہوں نے 2 مارچ 1956 کو اپنا ایسنٹ دیا, یعنی کہ اپنی فائنل اپروول دیا 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو. اب یہ کانسٹیٹیوشن 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر ہو گیا اور پاکستان کے اندر انفورس کر دیا گیا. 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے کچھ جنرل کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر 6 شیڈول تھے, 13 پارٹس تھے اور 234 آرٹیکلز تھے. ڈیٹ مین 1956 کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکولیٹڈ تھا, یعنی کہ جو اس میں پروویژن شامل کی گئی تھی ان کو آرٹیکلز کے تھرو ایکسپلین کیا گیا تھا. پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا. پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگا. ڈیٹ مین کہ یہاں پہ جو پالیسی میکنگ ہوگی اس میں جو ڈیسیژن پاور ہوگی وہ لوگوں کے پاس ہوگی, پبلک کے پاس ہوگی. لوگ ڈائریکٹلی پالیسی میکنگ کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور انڈائریکٹلی اپنے نمائندے چوز کریں گے جو جا کے لوگوں کے لیے یا ملک کے لیے پالیسی بنائیں گے. اور یہاں پہ اسلامک پرنسپلز کی بیس پہ سوشل جسٹس قائم کیا جائے گا, یعنی کہ لوگوں کے درمیان میں ایکویلٹی, فریڈم, فریٹرنیٹی کو پروموٹ کیا جائے گا. ڈائریکٹیو پرنسپلز آف دا اسٹیٹ. اس کانسٹیٹیوشن 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان میں ان فیوچر جو بھی گورنمنٹ لیجسلیچر الیکٹ ہوگی اس نے جتنی بھی لیجسلیشن کرنی ہے اس کے لیے کچھ ڈائریکٹیو بیسک پرنسپلز ڈیفائن کر دیے اس کانسٹیٹیوشن نے کہ ان پرنسپلز کو سامنے رکھ کر جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی بھی وہ کوئی بھی لیجسلیشن کرے گی. اب کیا تھے یہ ڈائریکٹیو پرنسپلز کہ مسلمان جو ہیں پاکستان کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, یعنی کہ پاکستان کے اندر جو دین کی تعلیم ہے یعنی دینی تعلیم ہے, اسلامک ایجوکیشن, اس کو پروموٹ کیا جائے گا. مدارس کو فنڈز دیے جائیں گے, ان کی تعمیر کی جائے گی, مساجد کی مینٹیننس, تعمیر. تو یہ ساری چیزوں کو اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ لوگ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں یہاں پہ. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ پروویژن بھی شامل کی گئی کہ تمام لوگوں کو کھانا پینا, رہائش, ایجوکیشن, میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں گی, خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنا روزگار کمانے کے قابل نہیں ہیں یا جو جنرلی کسی بھی ریزن کی وجہ سے بے روزگار ہیں. اب اسٹیٹ کام کرے گی لوگوں کے سٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کے لیے. اب لوگوں کے سٹینڈرڈ کیسے ہائی ہوگا؟ جب اسٹیٹ کے اندر انکم بڑھے گی
اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ہوگی، ایجوکیشنل سسٹم آپ کا ویل ڈیولپڈ ہوگا، اپ ٹو ڈیٹ ہوگا، اچھا ہوگا. پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایسے اسٹیپس اٹھائے گی جس سے امپلائمنٹ بڑھے گی، کنٹری کی اکنامک گروتھ کرے گی. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا مل کر لوگوں کے لائف سٹینڈرڈ کو ہائی کر سکتے ہیں. دا پریونشن آف دا کنسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ فیو ہینڈس. اب جو دولت ہے وہ صرف چند ہاتھوں کے پاس جمع ہو کے اگر رہ جائے گی تو اس طرح سے ملک کے اندر ایک طرح سے اکنامک ڈیڈ لاک آ جائے گا. اس سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور غریب تک. تو اسٹیٹ ایسے اسٹیپس اٹھائے گی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی دولت جو ہے وہ مختلف سیکٹرز کے اندر انویسٹ کریں تاکہ ڈیولپمنٹس بھی ہو سکیں، اور جو ویلتھ کی سرکولیشن ہے یعنی کہ اس سے کیا ہوگا کہ امپلائمنٹ بڑھے گی اور ساتھ میں کنٹری کی گروتھ بھی بڑھے گی. اب لوگوں کی خاص طور پر ورکرز اور جو پیزنٹس ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن کو روکا جائے گا. آج ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو ورکرز کی ایکسپلائٹیشن بھی یہاں پہ ہو رہی ہے، یعنی کہ مزدور کو اس کا تحفظ نہیں دیا جا رہا، اس سے زیادہ ٹائم کام لیا جا رہا ہے اور ہائیجینک انوائرمنٹ نہیں دیا جا رہا رہنے کے لیے اس کو. پھر اس کے علاوہ سیفٹی کے کوئی بھی آلات اس کو کام کے دوران نہیں دیے جاتے. تو بہرحال پاکستان کا جو پہلا کنسٹیٹیوشن بنا تھا اس کے اندر ورکرز اور پیزنٹس جو ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگینسٹ دا رچ اور پاورفل پیپل، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے گی. پاکستان کے اندر سے الٹریسی کو ختم کیا جائے گا. اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت، لسانی، نسلی جتنے بھی اختلافات ہوں گے مسلمانوں کے درمیان میں ان کو ختم کرنے کے لیے پالیسی بنائے. دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے درمیان میں یونٹی پیدا کرنے کے لیے اقدام کرے گی اسٹیٹ، کہ ان کو قریب لایا جائے، ان کے اندر یونٹی پیدا کی جائے تاکہ مسلم اسٹیٹس کی دنیا کے اندر اسٹرینتھ بنے. دنیا کے اندر امن کی فروغ کے لیے پاکستان کام کرے گا. بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی ایکسپلائٹیشن کو روکا جائے گا کہ کسی بھی فیلڈ، لائف کے کسی بھی فیلڈ کے اندر بچوں کی یا ایون ینگ کی، بوڑھوں کی یا خواتین کی اگر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ پالیسی بنائے گی. ٹو اچیو پیرٹی ان دا ریپرزنٹیشن آف ایسٹ پاکستان ان آل اسفیئرز آف فیڈرل ایڈمنسٹریشن. اب جب پاکستان بنا تھا تو بننے کے بعد ہم نے پچھلے ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن کے دوران یہ چیزیں ڈسکس بھی کی تھیں کہ جو ایڈمنسٹریشن تھی، سول ایڈمنسٹریشن، سینٹرل سروسز جو تھیں اور اسی طرح سے ملٹری کے اندر جو آفیسرز تھے وہ ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھے. تو ایسٹ پاکستان ایڈمنسٹریشن کے اندر ویک تھا، تو وہاں کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن بہت کم تھی، بہت کم لوگ انوالو تھے ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو اسٹیٹ ایسی پالیسیز بنائے گی کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو گرومنگ کی جا سکے، گرو کیا جا سکے. وہاں پہ ایجوکیشنل مان لیں، وہاں پہ گورنمنٹ نے جا کے جو ہے ایجوکیشنل فنڈز دینے ہیں وہاں پہ، تو جس سے ایجوکیشن وہاں پہ پروموٹ ہو، انلائٹنمنٹ آئے بنگال کے لوگوں میں، تو وہ لوگ بھی آگے بڑھیں، کمپیٹیٹیو ہوں اور جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ٹو ایلیمنیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. پاکستان کے اندر سے ربا کو ختم کیا جائے گا. ربا کیا ہے؟ اردو میں اس کو ہم عشر بھی بولتے ہیں، اسلام میں عشر بولتے ہیں. یہ بیسیکلی 10% ٹیکس ہے جو لگایا جاتا ہے نان مسلمز پہ. کون سے نان مسلمز پہ؟ جو اسٹیٹ کے اندر کلٹیویشن کرتے ہیں، یعنی کہ جو کسان ہیں، زمیندار ہیں، یا پھر وہ یہاں پہ تاجر ہیں، ٹریڈرز ہیں. تو ان سے، ٹریڈ سے یا ایگریکلچر سے جو وہ پیسہ بنائیں گے اس میں سے 10% وہ اسٹیٹ کو دیں گے اگینسٹ دیئر سیکیورٹی. اب اسٹیٹ نے ان ڈائریکٹیو پرنسپلز کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسیز بنانی ہے، لیکن ان ڈائریکٹیو پرنسپلز کو کسی کورٹ آف لا کے ایسا نہیں بنایا جائے گا، یعنی کہ اس کو کنسٹیٹیوشن کا باقاعدہ پارٹ نہیں بنایا جائے گا، یا کسی بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشنز ہیں ان میں شامل نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں گورنمنٹ کس طرح کی ہوگی اور پاورز کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہوگی سینٹرل اور پروونسز کے درمیان میں. پاکستان ایک فیڈریشن بنے گا. ڈیٹ مین کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹس بھی بنے گی، اور جو لیجسلیشنز ہوں گی، جو سبجیکٹس ہوں گے جن کے اوپر لیجسلیشن کرنی ہوگی، ان میں سے کوئی سبجیکٹس سینٹر کو دیے جائیں گے اور کوئی سبجیکٹس پروونسز کو دیے جائیں گے. ڈیٹ مین کہ پروونسز کو انف اٹانومی دی گئی اس کنسٹیٹیوشن کے اندر.
اور پاکستان جو ہے وہ ایک فیڈریشن بنا جس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان 2 یونٹ شامل تھے. اب جو یہاں پہ ویسٹ پاکستان تھا اس کے جتنے بھی پروونسز تھے ان کو جوڑ کر ایک سنگل پروونس بنایا گیا, ٹھیک ہے, جس کو آپ ویسٹ پاکستان بھی کہتے ہیں. اب جو پاورز کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ 30 سبجیکٹس ایسے تھے جو سینٹر کے دیے گئے تھے جس پہ سینٹر نے لیجسلیشن کرنی تھی. اس میں فارن افیئرز, ڈیفینس, کرنسی, سٹیزن شپ, فارن اینڈ انٹر پروونشل ٹریڈ, منرل, آئل, گیس, تو ان ساری چیزوں کو سینٹر کو دے دیا گیا کہ سینٹر ان پہ لیجسلیشن کرے گا اور پالیسیز بنائے گا. اب پروونسز کو 94 سبجیکٹس دیے گئے جن پہ وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ ایجوکیشن, پولیس, ریگولیشن آف مائنز, منرل ڈیولپمنٹ سبجیکٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ بھی پروونسز کو دیے گئے. اب کنکرنٹ لسٹ میں وہ تمام کے تمام سبجیکٹس شامل تھے جن پہ سینٹر بھی لیجسلیشن کر سکتا ہے اور پروونس بھی لیجسلیشن کر سکتا ہے. یہ 19 سبجیکٹس تھے جس میں کرمنل لا, سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ, پرائس کنٹرول, اکنامک اینڈ سوشل پلاننگ, انٹر پروونشل مائیگریشن جیسے سارے کے سارے جو سبجیکٹس تھے وہ کنکرنٹ رکھے گئے. جو ریزیڈیری پاورز ہوں گی, یعنی کہ اگر یہ جو سبجیکٹس مینشن ہیں 30, 94 اور 19 سبجیکٹس, ان کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر الگ سے لیجسلیشن کرنی ہوگی, تو وہ سبجیکٹ جائے گا پروونس کو, پروونسز خود اس پہ لیجسلیشن کریں گے. اب پروونسز کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ اگر وہ کسی سبجیکٹ کو جو ہے نا وہ لیو کرنا چاہتے ہیں, وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو وہ سبجیکٹ چھوڑ دیں گے اور سینٹر کو دے سکتے ہیں کہ سینٹر اس پہ لیجسلیشن کرے. اب فار ایگزامپل جو پروونسز ہیں ان کو فارسٹ کے حوالے سے لیجسلیشن کرنے کے لیے سبجیکٹ دیے گئے. اب جو پروونس ہے وہ کہتا ہے سینٹر کو جی آپ اس پہ لیجسلیشن کریں, تو وہ سینٹر کو دے سکتا ہے اور سینٹر کو وہ سبجیکٹ لینا ہوگا اور اس پہ لیجسلیشن بھی کرنا ہوگی. اب جو فیڈرل لیجسلیچر ہے اس کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ پروونشل جو سبجیکٹس ہوں گے ان کے اوپر بھی لیجسلیشن کر سکتی ہے. کس کنڈیشن میں, کہ اگر سینٹر نے کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی کی ہوئی ہے تو اس ٹریٹی کو پورے کنٹری کے اندر انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ کچھ فیڈرل لسٹس کے اوپر بھی لیجسلیشن کر سکتا ہے. اب یہاں پہ ووٹر اور کینڈیڈیٹ کے لیے کیا کیا کرائٹیریاز سیٹ کیے گئے. جو ووٹر ہوگا اس کی منیمم ایج 21 ایئرس ہوگی اور صرف اس سٹیزن کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہوگی جو پاکستان کا سٹیزن ہوگا, مینٹلی ہیلدی ہوگا, اور وہ متعلقہ حلقہ یعنی کنسٹیٹوئنسی مین حلقہ جو ہوگا جہاں سے وہ ووٹ کاسٹ کر رہا ہے پچھلے 6 مہینوں سے وہ اس حلقے کے اندر رہائش پذیر ہوگا. اسی طرح کینڈیڈیٹ کی منیمم ایج 25 ایئرس رکھے گی اور وہ ووٹرز کے تمام کرائٹیریاز کو فلفل کرتا ہو, مینٹلی ساؤنڈ ہو, ہیلدی ہو, وہ بھی اس کنسٹیٹوئنسی کا ریزیڈینٹ ہو, پاکستان کا شہری ہو. اب ایک جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ کنسٹیٹوئنسیز کو کسی اسمبلی, نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی کے اندر ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ 2 جو کنسٹیٹوئنسیز ہیں یا حلقے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. ہاں وہ الیکشن 2 سے لڑ سکتا ہے, لیکن وہ کسی ایک, اگر وہ فرض کریں دونوں میں جیت جاتا ہے تو ایک سیٹ اس کو چھوڑنی پڑے گی, ایک سیٹ پہ وہ اسمبلی میں آ کے اس حلقہ کو ریپرزینٹ کرے گا وہاں پہ. اب ایک وقت میں کوئی ایک کینڈیڈیٹ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی دونوں کا ممبر نہیں ہو سکتا. 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کے 2 پروونسز پروپوز کیے گئے, ایک ایسٹ پاکستان اور دوسرا ویسٹ پاکستان. اب جو ویسٹ پاکستان تھا اس کے اندر 9 چھوٹے بڑے پروونسز یا یونٹ شامل تھے جس میں پنجاب تھا, سندھ تھا, بلوچستان اسٹیٹس یونین, اور اس کے علاوہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں خیرپور اور ہنزا, سوات وغیرہ, تو ان سب کو ملا کر ویسٹ پاکستان ایک سنگل پروونس بنا دیا گیا. اور اس طرح سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان 2 پروونسز بن گئے. جو فیڈرل لیجسلیچر تھی پاکستان کی وہ یونی کیمرل ہوگی, یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ
جو پہلا اور دوسرا ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن آئے ان کے اندر بائی کیمرل پارلیمنٹ پرپوز کی گئی، یعنی کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا 2 یونٹس ہوں گے، ایک ہوگا ہاؤس آف یونٹس اور دوسرا ہوگا ہاؤس آف پیپل۔ یہاں پہ ہاؤس آف یونٹ کو ابالش کر دیا گیا کہ پاکستان میں ہاؤس آف یونٹ نہیں ہوگا، صرف ہاؤس آف پیپل ہوگا جس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا جائے گا، اور اس کے جو ممبرز ہوں گے ان کو ڈائریکٹلی پبلک الیکٹ کرے گی۔ اب پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ٹوٹل 300 ممبر ہوں گے، 150 ممبر ایسٹ پاکستان اور 150 ویسٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، 10 اور سیٹیں اس میں شامل کی گئیں، یعنی کہ ٹوٹل سیٹیں 310 ہو گئی اس میں۔ وہ 10 سیٹیں وومن کے لیے آل اوور دا کنٹری، یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے 10 سیٹیں خواتین کو دی گئیں۔ اب نیشنل اسمبلی کے سال میں 2 سیشن ہوں گے، جن میں سے ایٹ لیسٹ ایک سیشن جو ہے وہ ڈھاکہ کے اندر ہوگا، جو کہ کیپٹل تھا ایسٹ پاکستان یا ایسٹ پروونس کا۔ اب پریزیڈنٹ کو 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے اندر یہ پاور دی گئی کہ وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے یا اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے، اگر جو سبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں وہ ان کے مطابق یہ سارے سٹیپس اٹھائے گا۔ اب آرٹیکل 35(2) کیا کہتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے یہ پریزیڈنٹ کے اگینسٹ امپیچمنٹ لا سکتی ہے اور پریزیڈنٹ کو اس کی سیٹ سے ڈی سیٹ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ سے ریموو کر سکتی ہے، اگر جو نیشنل اسمبلی کے اندر پیش ہونے والا ریزولوشن ہے پریزیڈنٹ کے خلاف وہ 3/4 جو ہے نا ووٹ لے لیتا ہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے۔ پاکستان کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پرپوز کی گئی 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے اندر۔ ایک آپ کے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو سکتی ہے یا پھر اس کے اگینسٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی اپنی ایگزیکیوٹیو ہوتی ہے۔ اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹیو کا بھی ہیڈ ہوتا ہے اور دوسری طرف پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ کو جو پبلک ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ کرتی ہے، لیکن جو پارلیمنٹری فارم ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ الیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ لوگ پارلیمنٹ کے ممبرز کو ووٹ دیتے ہیں اپنے اپنے متعلقہ حلقوں سے اور ان کو بھیج دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اس اسمبلی سے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کا جو سسٹم آف گورنمنٹ بنا وہ پارلیمنٹری بنا۔ اب جو ایگزیکیوٹیو اتھارٹی تھی فیڈریشن کی وہ نومینلی پریزیڈنٹ کو دی گئی، لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ ڈائریکشنز دیں گے پریزیڈنٹ کو کام کرنے کے لیے، اور پریزیڈنٹ ان کی ڈائریکشنز کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اور پریزیڈنٹ نے یہ جو پاور ہے اس کے پاس ایگزیکیوٹیو کو کنسٹیٹیوشن کے مطابق ایکسرسائز کرنا ہے۔ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز مل کر پریزیڈنٹ کا انتخاب کریں گی۔ اب ایک پریزیڈنٹ 5 سال کے لیے الیکٹ کیا جائے گا، 5 سال کے بعد دوبارہ سے پریزیڈنشل الیکشنز ہوں گے، اور ایک پرسن جو 2 بار پاکستان کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوگا وہ 3rd ٹائم پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ جو کینڈیڈیٹ ہوگا پریزیڈنٹ کی سیٹ کے لیے اس کی منیمم ایج 40 سال ہونی چاہیے اور وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے اندر پریزیڈنٹ کو یہ پاور دی گئی کہ وہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا۔ اب پرائم منسٹر وہ کون سا اپوائنٹ کرے گا؟ موسٹ پروبیبلی وہ کسی بھی میجارٹی پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے۔ اب اس پرائم منسٹر کو جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا کانفیڈنس بحال رکھنا ہے۔ اب اس جو پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہوگی، پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کریں گے پاور ایکسرسائز میں، یعنی پریزیڈنٹ جو بھی کام کرے گا اس کو ڈائریکشنز دے گا پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ۔ اب 1956 کے کنسٹیٹیوشن نے پریزیڈنٹ کو یہ پاور دی کہ وہ پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتا ہے، ڈی سیٹ کر سکتا ہے، اگر پریزیڈنٹ کو یہ لگے کہ سچویشن اس طرح کی ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں کر رہا، یا وہ ایفیکٹیولی کام نہیں کر رہا، یا کوئی اس کے نیگیٹو سٹیپس ہیں، یا کوئی بھی سالڈ ریزن دیکھ کر پریزیڈنٹ اس کو ڈسمس کر سکتا ہے۔ اب پریزیڈنٹ کو 1956 میں کیا کیا پاورز دی گئیں؟ اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ پروونشل اسمبلیز کو سسپینڈ کر سکتا ہے۔ جو پاکستان کی آرمی ہے، فوج آرم فورسز جو ہیں وہ انڈر آئیں گی پریزیڈنٹ کے۔ جو کیپٹل ٹیریٹری ہے، فار ایگزامپل اس وقت کراچی تھی، کراچی کی جتنی بھی کیپٹل ٹیریٹری کے اندر کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گی پریزیڈنٹ کو۔
اب پریزیڈنٹ کو یہاں پہ ایک اور پاور دی گئی کہ اگر سپریم کورٹ نے یا کسی بھی ہائی کورٹ نے کسی مجرم کو سزائے موت دے دی ہے یا عمر قید کی سزا دی ہے یا اس کو فائن کیا ہوا ہے تو پریزیڈنٹ اس کی سزا معاف کروا سکتا ہے یا اس کی سزا جو ہے وہ روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کے لیے، یا پھر اس کی سزا میں کمی لا سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ کی وہ پاورز دیکھتے ہیں جو اس نے پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے مطابق ایکسرسائز کرنا تھی۔ ایک تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ پریزیڈنٹ کرے گا لیکن پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے مطابق کرے گا، اور گورنر جنرل کی اپوائنٹمنٹ جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے سینٹر کو، اس کی اپوائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ کرے گا لیکن پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر کرے گا۔ اپوائنٹمنٹ آف اٹارنی جنرل بیسیکلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کنسٹیٹیوشنل ایڈوائزر ہوتا ہے، جس نے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس پہ ایڈوائس دینی ہوتی ہے کہ کیا وہ پالیسیز ان اکارڈنس ود دا کنسٹیٹیوشن ہے یا اگینسٹ دا کنسٹیٹیوشن ہے۔ دا اپوائنٹمنٹ آف پرنسپل ملٹری آفیسرز جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے، چیف آف نیول اسٹاف وغیرہ کی پوسٹ ہوں گی، اس پہ جو بندے اپوائنٹ کرے گا وہ پریزیڈنٹ کرے گا لیکن پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کرے گا۔ جو نیشنل اکنامک کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن، انٹر پروونشل کونسل کی طرح کی جتنے بھی کونسلز ہوں گی، کمیشنز ہوں گے، وہ اپوائنٹ کرے گا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے مطابق۔ اس کے علاوہ ایک اسلامک کمیشن بھی بنایا جائے گا جو اسلام کی بیسک پرنسپلز جو ہیں ان کے اور پاکستان کے اندر جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یا ایگزسٹنگ لاز جو ہیں، آلریڈی جو لاز بنے ہوئے ہیں یا جو نیو لاز بن رہے ہیں، ان کی اسلام کے بیسک پرنسپلز کے ساتھ ہارمونی کو دیکھے گا۔ اور ایک کمیشن بنایا جائے گا جو اسلام کے اوپر ریسرچ کرے گا اور انسٹرکشنز دے گا اسٹیٹ یا گورنمنٹ لیجسلیچر کو اسلام کے مطابق لیجسلیشن کرنے کے لیے۔ 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے اندر ایمرجنسی پرووین بھی شامل کی گئی تھی۔ اس پرووین کے اکارڈنس اگر ملک میں کوئی بھی ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ پیدا ہو جاتا ہے جو ملک کی خود مختاری، سلامتی اور امن کو تباہ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ایک ایمرجنسی اناؤنس کرے گا۔ اس ایمرجنسی کے اکارڈنس پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پروونشل میٹرز کے اوپر بھی لیجسلیشن کر سکے تاکہ اس ایمرجنسی کی سچویشن کو ڈیل کیا جا سکے۔ اب اس ایمرجنسی سچویشن کے دوران جو سینٹرل ایگزیکیوٹیو ہے وہ پروونشل ایگزیکیوٹیو کو ڈائریکشنز دے گی سٹیپس اٹھانے کے لیے، اور پروونشل ایگزیکیوٹیو اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ سینٹر کی طرف سے آنے والی ڈائریکشنز کو ایز اٹ از فالو کرے۔ دا بریک ڈاؤن آف دا پروونشل کانسٹیٹیوشنل مشینری، اب جو پریزیڈنٹ تھا اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پروونشل گورنمنٹس کو ڈیزالو کر سکتا ہے، ان کو ڈس فنکشن کر سکتا ہے، اس کے کچھ فنکشنز اس سے چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ اب اگر پروونشل گورنمنٹ کنسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں کر رہی، کنسٹیٹیوشن کے اگینسٹ یا اس کے کچھ پرووینز کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو اس کے کچھ فنکشنز یا سارے کے سارے فنکشنز پریزیڈنٹ خود اپنے تحویل میں لے لے گا یا گورنر کو دے دے گا یا وہ انڈر آ جائیں گے نیشنل اسمبلی کے۔ پاکستان میں جو جوڈیشری ہے اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہوگا کہ جو ہائر جوڈیشری ہے اس کے اندر ایک سپریم کورٹ اور دو جو ہیں وہ ہائی کورٹ شامل ہوں گی۔ جو سپریم کورٹ ہے اس کی جورسڈکشنز ہائی کورٹ سے زیادہ رکھی گئی۔ اب فنکشن کیا کیا ہوں گے ہائر جوڈیشری کے کہ یہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان میڈیٹر کے طور پر کام کرے گا، یعنی کہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان میں کوئی بھی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو ریزالو کرے گا۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائیسٹ اپیلیٹ کورٹ ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو ہائی کورٹ ہے وہ اگر کوئی ڈیسیژن لیتی ہے تو اس کے ڈیسیژن کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہائیسٹ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی بھی کیس بن جاتا ہے تو اس پہ فائنل ڈیسیژن لے گا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ ہی کنسٹیٹیوشن کے کسی بھی آرٹیکل کی ایکسپلینیشن کرے گا، تشریح دے گا۔ ہر ایک پروونس کے اندر ایک ہائی کورٹ اسٹیبلش کیا جائے گا اور ججز کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرے گا، بٹ وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے مطابق کرے گا۔ اردو اور بنگالی کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا، لیکن شروع کے 20 سال تک
انگلش کو ایز آفیشیل لینگویج کنٹینیو رکھا جائے گا۔ 10 سال کے بعد جا کے کہیں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک کمیشن بنائے گا، جس کمیشن کا کام ہوگا وہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل لینگویج ریکمینڈ کرے۔ پروونشل گورنمنٹ کا سٹرکچر سینٹرل گورنمنٹ ہی کی طرح ہوگا، یعنی کہ اس میں بھی 300 ممبرز ہوں گے، ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے، اور 10 سیٹیں یہاں پر بھی خواتین کو دی گئیں۔ کنسٹیٹیوشن کے اندر کچھ اسلامک پرووینس بھی شامل کی گئیں، جیسا کہ پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک رکھا گیا، یعنی کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ جو سوورنٹی ہے اوور دا یونیورس وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے ساری دنیا کے اندر، تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ یہ ڈیٹ مین کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے اندر جو رولز، ریگولیشنز، لاز، پرنسپلز پرسکرائب کر دیے ہیں، تو پاکستان میں جو لیجسلیچر ہوگی یا ایگزیکیوٹیو ہوگی وہ ان لاز کے مطابق لیجسلیشن کرے گی اور پاورز جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرے گی، یعنی کہ وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک نمائندہ کے طور پر یہاں پہ کام کریں گے اور وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کریں گے۔ کوئی بھی پاکستان کے اندر لا قرآن اور سنت کی ٹیچنگ کے خلاف پاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ مسلم ہونا چاہیے۔ قرآن کی اور اسلامک اسٹڈیز کی ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دیا گیا، یعنی کہ اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، ایون یونیورسٹیز میں ڈیفرنٹ ڈسپلنز کے اندر قرآن اور یا پھر اسلامک اسٹڈیز کو لازمی شامل کیا گیا۔ گورنمنٹ نے اسلامک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنانا تھا زکوٰۃ کے لیے، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرے گا ان کو غریب لوگوں تک پہنچائے گا۔ اسلامک ریسرچ کونسل بنائی جائے گی جس کا کام ہوگا اسلام کے اوپر ریسرچ کرنا۔ کمیشن واز کریٹڈ، اسلامک کمیشن واز کریٹڈ۔ اب ایک اسلامک کمیشن بنایا جائے گا جس کا کام ہوگا کہ لیجسلیچر نے جو لاز بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ان کی اور جو اسلامک لاز ہیں ان کے درمیان میں ہارمونی کو چیک کرنا، کیا وہ اسلام کے لاز کے ساتھ کنٹراسٹ کر رہے ہیں یا میچ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کنٹراسٹ کر رہے ہیں تو ان کو چینج کیا جائے گا۔ 1956 کا کنسٹیٹیوشن جب اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے تو میجورٹی پارٹیز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن کچھ پارٹیز نے اس کی مخالفت بھی کی۔ جن پارٹیز نے سپورٹ کیا ان میں مسلم لیگ، یونائٹڈ فرنٹ، نظام اسلام پارٹی شامل تھی، جبکہ دوسری طرف جو عوامی لیگ تھی، ایک اس نے پاکستان نیشنل کانگریس نے، اور اس کے علاوہ جو لیفٹسٹ پارٹیز تھی یہاں پہ انہوں نے کنسٹیٹیوشن کی مخالفت کی۔ جو عوامی لیگ تھی اس نے یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ مل کر 21 پوائنٹس دیے تھے۔ کب دیے تھے؟ 1954 کے جو پروونشل الیکشنز ہوئے تھے ایسٹ بنگال کے اندر، تب اس نے 21 پوائنٹس دیے تھے۔ اب عوامی لیگ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کے 21 پوائنٹس کو کنسٹیٹیوشن کا پارٹ بنایا جائے یا پھر کنسٹیٹیوشن کے اندر ان کے پوائنٹس کو سیٹسفائی کیا جائے۔ اب ان کے 21 پوائنٹس تھے کیا، یہ ہم کسی الگ سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے، یہ جب ہم پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں گے پاکستان کی تب ان کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ لیکن کچھ اس طرح کے ان کے پوائنٹس تھے کہ بنگالی کو اسٹیٹ لینگویج کے طور پر، جو لینگویج ہے پاکستان کی نیشنل لینگویج، وہ بنگالی کو رکھا جائے۔ ذمہ داری کے نظام کو پاکستان کے اندر سے ختم کر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر ایک جاگیردار ہو، اس نے بہت سارے پیزنٹس ہیں ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب جو ریفیوجیز ہیں پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں ان کو سٹیبل کیا جائے۔ اب کنٹری کو پاکستان سے پاکستان کو فلڈ اور فیمائن جو ہے قحط سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کینالز بنائی جائیں۔ تو یہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں۔ آج ہم پاکستان میں دیکھیں تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آدھا بلوچستان اور سندھ جو ہے اس میں لوگ 3 کروڑ سے کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ایگریکلچرل لینڈز تھیں وہ ساری کی ساری ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، تو اتنے بڑے نقصانات ہوئے۔ تو یہ جو عوامی لیگ تھی اس کی اس وقت ڈیمانڈ تھی کہ یہ ساری چیزیں کنسٹیٹیوشن کے حصہ بنائی جائیں۔ اب جو مولانا بیشانی تھے عوامی لیگ کے چیف جو تھے اس وقت، انہوں نے ڈھاکہ کے اندر ایک سیشن ہوا، اس کے اندر انہوں نے 15 جنوری 1956 کو پاکستان سے الگ ہونے کی بھی بات کی۔ اب جب
فیبروری 29 1956 کو پاکستان کا جو پہلا کنسٹیٹیوشن تھا اسمبلی کے اندر پاس ہونے جا رہا تھا، اس وقت عوامی لیگ نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر لیا۔ پاکستان کا پہلا کنسٹیٹیوشن 1956 کے اندر پاس ہو کے انفورس کر دیا جاتا ہے ملک کے اندر، اور 1958 میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے، ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اب یہ کنسٹیٹیوشن فیل ہو جاتا ہے۔ اس کی فیلئر کی بہت ساری کازز ہیں، کچھ امپورٹنٹ کازز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، انسٹیبلٹی کا کاز تھا پریزیڈنٹ۔ اب پریزیڈنٹ جو تھے اسکندر مرزا، ان کا کیا ڈرا بیک تھا کہ اسکندر مرزا نے الیکشن نہیں ہونے دیا کنٹری کے اندر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1956 کا کنسٹیٹیوشن بن چکا ہے، اس کنسٹیٹیوشن کے اکارڈنس ملک میں الیکشنز ہوں، اور ان الیکشن سے ایک گورنمنٹ جس کو لوگ الیکٹ کریں گے وہ آ کے ملک کو چلائے۔ اب بجائے اس کے کہ الیکشنز کروائیں اسکندر مرزا، انہوں نے 2 سال میں 4 پرائم منسٹرز کو ڈسمس کر دیا، جن میں محمد علی بوگرا، چودھری غلام محمد اور حسین شہید سہروردی کے ساتھ ساتھ آگے چل کر لاسٹ پہ ابراہیم اسماعیل جو ہیں انہوں نے 4 سالوں کے اندر ان 4 پرائم منسٹرز کو ڈسمس کر دیا، جس سے ملک کے اندر انتہا درجے کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی۔ دوسری اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ ملٹری نے آ کے اوورٹیک کر لیا ملک کو، اور جو کنسٹیٹیوشنل ایشوز تھے ان کو ریزالو نہ کیا جا سکا، یہ کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی میجارٹی میں نہ آ سکی۔ اس کی ایک بڑی ریزن تھی لیک آف لیڈرشپ، کہ پاکستان کے اندر قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد کوئی بھی نیشنل لیڈر باقی نہیں بچا تھا۔ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ ویک تھیں۔ اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ بناتی تھی تو اس کے پاس واضح میجارٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ ڈیسیژن نہیں کر سکتی۔ پولیٹیکل پارٹیز دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں بنتی اور ٹوٹتی تھیں۔ اس طرح ڈیڈ لاک آیا الیکٹورل ایشو پہ کہ جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہے، ایسٹ پاکستان کے لوگ جو ہے وہاں کے پولیٹیشین، پولیٹیکل پارٹیز، پبلک ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ان کے لیے الگ سے الیکٹورل سسٹم ڈیزائن کیا جائے، لیکن 1956 کا کنسٹیٹیوشن اس ایشو ریزالو کرنے میں ناکام رہا۔ 56 کے کنسٹیٹیوشن کے اندر جو 9 یونٹس تھے ویسٹ پاکستان کے، ان کو ملا کر ایک سنگل پروونس بنا دیا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو پروونسز تھے یا یونٹس تھے ان کی اٹانومی ختم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز جو تھے ان کے کیریئر بھی ختم ہو گئے۔ تو ان چیزوں نے کولیکٹیولی ایک بڑا ریئیکشن جنریٹ کیا۔ اب ملک کے اندر انارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، یعنی کہ ہر طرف افراتفری تھی، اور جو پولیٹیشینز تھے، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی، ہر ایک لیڈر چاہتا تھا اس کو اقتدار مل جائے، وہ جا کے اقتدار میں بیٹھ جائے۔ اب اس ساری افراتفری کی صورتحال کو ڈیل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا الیکشن کروا دینا، کہ ملک کے اندر الیکشن ہو جائیں، الیکشن سے جو گورنمنٹ سلیکٹ ہو جائے وہ آ کے ملک کو سنبھال لیں۔ لیکن پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے الیکشن نہ ہونے دیے کہ کہیں نیو جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو اس کی صدارت سے ریموو نہ کر دے۔ اور اب اس صورتحال کی جو دوسرا سلوشن نکلا وہ تھا مارشل لا۔ اب ہوا یہ کہ جو اسکندر مرزا تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ الیکشن کرواتے، اس وقت کے کمانڈر ان چیف ایوب خان کے ساتھ مل کر 1956 کے کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا، سینٹرل اور پروونشل گورنمنٹس کو ڈسمس کر دیا، سینٹرل اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا، اور ملک کے اندر پہلا مارشل لا لگا دیا گیا۔ اب یہ مارشل لا 1958 کو لگتا ہے، اور یہ مارشل لا رہتا ہے 1962 تک۔ اب 1962 میں پاکستان کا سیکنڈ کنسٹیٹیوشن بنتا ہے، اور وہ سیکنڈ کنسٹیٹیوشن بھی مشکل سے 1969 تک چلتا ہے، اور 1969 کے بعد پاکستان کے اندر سیکنڈ مارشل لا لگ جاتا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو آگے آنے والے سیشنز میں اسٹیبلش کریں گے کہ کس طرح سے پہلا مارشل لا لگا، پھر جو ہے نا جو ڈیڈ لاک آیا کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کے اندر 1958 سے لے کر 1962 تک، اور پھر ہم آگے چل کر دیکھیں گے 62 کے کنسٹیٹیوشن، اس کی پرووینس کو بھی دیکھیں گے،
پھر اس کے اوپر جو ایشوز تھے، پھر کیوں وہ کنسٹیٹیوشن بھی فیل ہو گیا ایشوز کو ریزالو کرنے میں. پھر اگلے سیشنز میں ہم جا کے ڈسکس کریں گے 73 کا کنسٹیٹیوشن، اور پھر اس کے آگے امینڈمنٹس کو بھی ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. اس طرح سے ہماری کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کی جو اسٹڈیز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی.